بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مختصر سی گفتگو قربانی کے حوالے سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ قربانی کے وجوب کی شرائط اور قربانی کا نصاب کیا ہے، اس حوالے سے آج کی یہ مختصر سی گفتگو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اولاً ہم قربانی کے وجوب کی شرائط پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ شرائط ہیں کہ جن کے فقدان کی وجہ سے قربانی کا وجوب نہیں رہتا، اور بعض صورتوں میں اگر کوئی شرط مفقود ہوگی تو قربانی سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی۔ وہ قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو قربانی اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی شرع پاک کے فروعی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان کے لیے ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ جس کا درست ہو، پہلے وہ اسلام کی دولت سے آراستہ ہو چکا ہو، تو یہ سارے کے سارے فروعی احکام اس کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر قربانی کا یہ فروعی حکم نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اگر وہ قربانی کر بھی لیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو بندہ کفر کرے اس کے سارے اعمال اکارت ہیں، برباد ہیں، اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا شرف نہیں پاتا جب تک ایمان کی شرط پائی نہ جائے۔ تو لہٰذا قربانی کے واجب ہونے کی پہلی شرط اسلام ہے، یعنی قربانی کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کی قربانی منعقد نہیں ہوگی، اس کی اپنی تو کجا رہی۔ اگر اس طرح کا بدعقیدہ بندہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائے، مسلمانوں کی قربانی کے اندر شریک ہوتا ہے، یعنی حصے داروں میں سے ایک حصہ دار اس کا عقیدہ خراب ہے اور اس کی بدمزگی حد کفر تک پہنچتی ہے، تو ایسا شخص اگر قربانی کے دوسرے شرکاء کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، حصہ دار بن جاتا ہے، تو اب اس کی چونکہ قربانی نہیں ہو رہی تو ان دوسرے حصہ داروں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس چیز کا خاص خیال کیا جائے کہ جب قربانی کرے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ قربانی کے اندر جو حصہ دار شریک ہو رہے ہیں وہ ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ اگر بدعقیدہ، ایسا بدعقیدہ کہ جس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچتی ہے، ایسا بندہ اگر تمہارے ساتھ قربانی کے حصہ داروں میں سے شریک ہو گیا تو اب قربانی اس کی بھی نہیں ہوگی اور آپ کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی تقرب کا نام ہے۔ تو اگر کسی ایک کی قربانی ضائع گئی تو سب کی ضائع جائے گی۔ قربانی کے واجب ہونے کی دوسری شرط اقامت ہے، یعنی مقیم ہونا۔ اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر مسافر قربانی کر لیتا ہے تو نفل کے طور پر اس کو ثواب ضرور ملے گا، کر لینا بہتر ہے۔ اور قربانی کے واجب ہونے کی تیسری شرط غنی ہونا، صاحب نصاب ہونا، مالدار ہونا، یہ قربانی کے واجب ہونے کی تیسری شرط ہے۔ اگر یہ شرط مفقود ہوئی تو قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی بندہ فقیر ہے، ویسے نفلی طور پر قربانی کر لیتا ہے تو بہت ہی اچھا کام ہے، بلکہ تمنگری کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس قربانی کے توسط اور وسیلے سے مالدار بنا دے گا۔ تو لہٰذا قربانی کر لینا اچھا ہے، لیکن جو فقیر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو خاص قابل توجہ ہے، خاص سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں بندہ جی اس کے پاس
نصاب نہیں ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس نصاب نہیں ہے، یعنی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو جب زکوٰۃ نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے نصاب اور ہے اور فطرانے اور قربانی کا نصاب اور ہے۔ زکوٰۃ کے اندر مال کا نامی ہونا شرط ہے، جبکہ قربانی اور فطرہ کے اندر مال کا نامی ہونا شرط نہیں ہوتا، فقط یہ درکار ہے کہ وہ مال اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ فقہائے کرام نے وہ حاجت اصلیہ کی اشیاء گنوائی ہیں، ارشاد فرمائی ہے، فرمایا دو مکان، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا، افراد کے زائد ہونے کی وجہ سے اس کے اندر مزید کشادگی ہو سکتی ہے، دو مکان، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا، یہ حاجت ہے۔ اور اگر کسی بندے کے پاس تیسرا مکان ہے تو اس کی بھی قیمت لگا کر نصاب کے اندر شامل کی جائے گی۔ اور فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کسی بندے کے پاس 3 جوڑے کپڑے کے ہیں تو یہ 3 حاجت ہیں، ایک کام کاج میں پہننے کے لیے، ایک عام جمعے اور خوشی کے موقع پر پہننے کے لیے، اور ایک گھر میں عام استعمال کے لیے، یہ 3 جوڑے ضرورت ہے۔ اگر کسی کے پاس تیسرا چوتھا جوڑا ہے، اس چوتھے جوڑے کپڑے کی بھی قیمت لگا کر نصاب کے اندر شامل کی جائے گی۔ اسی طرح 2 بستر، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا، گھر کے افراد زائد ہیں تو ان کے اعتبار سے اسی طرح شمار کر لیں گے، 2 بستر، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا، یہ حاجت ہے۔ اس کے علاوہ جو بستر بنا کر رکھے ہوئے ہیں، عام اس طرح بستر لوگ بنا کر رکھ دیتے ہیں کہ خوشی غمی کے موقع پر کام آئیں گے، یا کوئی مہمان ساتھی آ گیا تو کام آئیں گے، اس طرح بستر بنا کے رکھ دیتے ہیں، کبھی استعمال ہوئے نہ ہوئے، اس طرح کے بستر جو بنا کر رکھے جاتے ہیں ان سب کی بھی قیمت لگا کر نصاب کے اندر شامل کی جائے گی۔ اس طرح روزمرہ کے جو برتن ہیں وہ حاجت کے اندر آتے ہیں، لیکن جو استعمال سے زائد برتن، مثلا ایک پتیلا اور ایک اس طرح کی چیز تھی جو ضرورت تھی، لیکن اس طرح کی اس نے 2-3 چیزیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں جو روزمرہ کے استعمال کے اندر نہیں آتی، تو ان برتنوں کی بھی قیمت لگا کر نصاب کے اندر شامل کی جائے گی۔ سونا تو مطلقاً نصاب کے اندر شامل ہوگا، چاندی اور پیسہ یہ مطلقاً نصاب کے اندر شامل ہوگا۔ اسی طرح مال تجارت وہ مطلقاً اس نصاب کے اندر، وہ تو زکوٰۃ کے اندر بھی شامل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی شامل ہوگا۔ اب ان سب اشیاء کو، مال تجارت، پیسہ، سونا، چاندی، اور اس کے علاوہ اس کی حاجت سے زائد جتنے بھی برتن پڑے ہیں، جتنے بھی بستر پڑے ہیں، اور فالتو مکان ہے، کوئی فالتو پلاٹ اس نے خرید کے رکھا ہوا ہے، چاہے اس کو بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، ویسے خرید کے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی اس نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا۔ لیکن جو کھیتی باڑی کی زمین ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس کا علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کی قیمت لگا کر اگر کسی بندے کے پاس 92.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور اس کی قیمت، اب جو میں نے بازار سے حکومت کا ریٹ پتہ کیا کہ چاندی کا ریٹ کیا ہے، تو وہ 1100 اگر بنتا ہے تو اس اعتبار سے 60-65 کر لیں۔ اتنی مالیت اگر کسی بندے کے پاس ہے تو اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ عام طور پر جو عورتیں شادی شدہ ہوتی ہیں ان کو ماں باپ اور رشتہ دار اتنا جہیز دیتے ہیں اور وہ جہیز استعمال میں بھی نہیں آتا۔ عمومی طور پر میں نے دیکھا، اور جب میں نے مسئلہ جمعے پر بیان کیا تو لوگ کہنے لگے کہ جہیز کا سامان بھی بھلا لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ تو استعمال ہوتا ہی نہیں ہے بالکل۔ تو لہٰذا اس جہیز کے سارے سامان جو استعمال میں نہیں لایا جاتا اس سب کی قیمت بھی لگائی جائے گی، اور سونے کی بھی، چاندی کی بھی۔ اس طرح اگر قیمت لگائیں تو شادی شدہ عورتوں میں سے شاید ہی کوئی 100 میں سے 1 بچے، وگرنہ شادی شدہ عورتوں پر عموماً قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں کا خیال کیا جائے۔ اور قربانی کے واجب ہونے کی چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ اب تو تقریباً سارے ہی آزاد ہیں، اگرچہ کفر کی یہ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس اعتبار سے جس کو شرع پاک نے آزادی فرمایا ہے وہ آزادی ان کو، یعنی اس اعتبار سے حریت حاصل ہے، اگرچہ معنوی حریت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنی آزادی نصیب کرے۔ تو لہٰذا ان شرائط کا لحاظ کیا جائے، اور اس نصاب، جس نصاب کو میں نے بیان کیا، یہ نصاب ہے قربانی کے واجب ہونے کا، فطرے کے واجب ہونے کا۔ اور ایک خاص بات، مستحق زکوٰۃ، یعنی جس پر زکوٰۃ نہیں لگتی اس کے لیے وہ نصاب نہیں ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔
مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے بھی یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس یہ نصاب نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس یہ نصاب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہوگی اور اس پر فطرانہ بھی واجب ہوگا، اور ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ عام طور پہ ہم زکوٰتیں اور صدقات واجبہ بیوہ عورتوں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سونا بھی ہوتا ہے، جہیز کا سامان بھی کافی سارا ہوتا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کی قیمت لگائی جائے تو 92.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ تو ایسی عورت چاہے بیوہ بھی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے۔ تو لہذا ان ساری چیزوں کا خصوصی خیال کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق ملے۔ جی دوست فرمائش کر رہے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی جاتی ہے؟ قربانی فقط 10 جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکری، بکرا اور بھیڑ، دمبا، ان فقط 10 جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حلال جانور ضرور ہیں، ہرن حلال ہے، اس کے علاوہ بھی حلال جانور ضرور ہیں لیکن ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے اندر فقط 10 جانور چل سکتے ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان کی عمر یہ ہے کہ اونٹ، اونٹنی کی عمر 5 سال ہو، اس سے اگر ایک دن بھی کم ہوا قربانی نہیں ہوگی۔ اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر 2 سال ہے، اگر 2 سال سے ایک دن بھی کم ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور بکری، بکرے کی عمر پورا سال ہے، اگر سال سے کچھ بھی کم ہوئی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور بھیڑ دمبے کی بھی 1 سال ہے، لیکن بھیڑ دمبا وہ بڑا بھیڑ دمبا کہ جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا دکھائی دیتا ہے، تو ایسا بھیڑ دمبا اگر 6 ماہ یا اس سے زائد کا ہے تو وہ بھی قربانی کے اندر لگ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 10 جانور ہیں اور ان کی یہ عمریں ہیں، یہ عمریں بھی ضروری ہیں اور اس طرح کا جانور ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی حلال جانور ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ قربانی کے ایام کے اندر بدمذہبوں اور کفار کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ مرغی کو ذبح نہ کیا جائے۔ تو وہ یہ نہیں کہ مرغی کو ذبح کیا جائے تو قربانی ہو جائے گی، قربانی نہیں ہوتی، چاہے ان ایام کے اندر مرغی کو ذبح بھی کر لیا جائے تو قربانی نہیں ہوتی، لیکن اہل حدود کی مشابہت سے بچنے کے لیے ان ایام کے اندر مرغی کو ذبح کرنے سے منع فرمایا گیا۔ قربانی فقط انہی 10 جانوروں کی ہوتی ہے اور ان کی یہ عمریں ہیں۔ اور ایک خاص بات یہاں پر اور بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانوروں کی عمروں کا لحاظ کیا جائے گا اور چاند کے اعتبار سے۔ شرع پاک کے اندر جتنے بھی امور ہیں جن کے اندر مدت دیکھی جاتی ہے تو وہ چاند کے اعتبار سے دیکھنی ہے، انگریزی اعتبار نہیں کرنا۔ چاند کے اعتبار سے عمر پوری ہو تو قربانی ہو جائے گی، چاہے ان کے دوند وغیرہ نہیں بھی ہوئے۔ اور اگر کوئی دوائیں وغیرہ کھلا کر ان کے دوند وغیرہ دانت پہلے بھی گروا دیتا ہے لیکن عمر نہیں پوری تو قربانی نہیں ہوگی۔ عمر کا اعتبار ہے، دانتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ دانت نہیں گرے، دونت پیدا نہیں ہوئے، عمر پوری ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر عمر پوری نہیں ہے تو چاہے دواؤں وغیرہ کے ذریعے پہلے ہی دانت گرائے دیے جائیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ عمر کا لحاظ ہے، دونت کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ قربانی کے مختصر سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔